شارق الارض و مغاربها لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل کہتا ہے آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اللہ تو چیز دیگری. کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین سب گھما ہوں لیکن محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف میری آنکھ نے نہیں دیکھا. تو لائٹ تو چلی گئی ہے، آپ تھوڑا دھیان رکھیں. میں باتیں کر رہا ہوں صاحب جمال کی، اس صاحب کمال کی، اس آمینہ کے لال کی، اس محبوب رب ذوالجلال کی جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، مراد المشتاقین ہے، راحت العاشقین ہے، سید المرسلین ہے، جو خیر البشر ہے، سید البشر ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، قمر لیلۃ البدر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، سب سے بہتر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا آئیڈیل دیا دوستو. جمعہ جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ ہے، جیسے شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ ہے، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ ہے، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہے، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ ہے، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ ہے، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ ہے، ایسا ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا آئیڈیل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. باقی انبیاء کو بھی چنا لیکن اپنے محبوب کو چنا. آپ فرق دیکھیے، کائنات سے جب نبیوں کا چنا انتخاب کیا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، یوسف اصطفیٰ، یعقوب اصطفیٰ. یعنی کائنات میں سے جب نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ. پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل دیا دوستو. ان کے پیچھے، ارے ان پھٹی پینٹوں والوں کے پیچھے نہ چلو، یہ تھے ہمارے آئیڈیل. ایسا حسین بنا کے دیا. امی عائشہ فرماتی تھی کہ اس کے چہرے کی چمک سے مجھے اندھیرے کمرے میں اس کی مسکراہٹ سے مجھے سوئی نظر آ گئی. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں جلوہ افروز تھے. میں نے تجزیہ کئی بار کیا، میں نے کہا آؤ لوگوں فیصلہ کریں، آج چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے. کہتا ہے کئی بار میں نے پلٹ پلٹ کے دیکھا لیکن نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میں چاند کو دیکھتا میرے نبی کے چہرے کے آگے وہ چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا تھا. کسی نے کہا شاعر نے کہ چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نے اس چاند کو قرآن نے نور کہا اور سورج کو سراج کہا یا وہاج کا، لیکن میرے نبی کو قرآن نے سراج منیرہ کہا کہ صرف چاند سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چاند روشنی تو دیتا ہے لیکن اس میں داغ ہے. سورج سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، سورج روشنی تو دیتا ہے لیکن اس میں آگ ہے. میرے نبی میں نہ کوئی آگ ہے نہ کوئی داغ ہے. ایسا آئیڈیل دیا. چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سجان گڑھ کے روشن ضمیرو، میرے سامنے بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں، بات ان کی کیا کرو چاند جن کے قدموں میں حاضر ہوتا تھا، چاند جن کی انگلی پہ ناچتا تھا. چاند حضرت عباس، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، چچا نے پوچھا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے پوچھا میرے بھتیجے آپ چھوٹے بچے تھے نا تب ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ بہت بڑی ہستی بنیں گے. چچا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بڑی ہستی بنوں گا؟ کہا ایک دن میری نگاہ پڑی، اچانک میں نے چاند کو دیکھا، کبھی ادھر بھاگ رہا، کبھی ادھر بھاگ رہا، کبھی ادھر بھاگ رہا، کبھی ادھر بھاگ رہا. میں حیران پریشان جو ہے، انگشت بدنداں سرگرداں حیران، یہ کیا ہوا؟ چاند کیوں بھاگ رہا ہے؟ چاند کیوں دوڑ رہا ہے؟ چاند کیوں ناچ رہا ہے؟ اچانک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے بچے پر، اور وہ آپ تھے میرے بھتیجے، میرے سرکار آپ تھے. وہ آپ جو ہے یوں کھیلتے ہوئے ہاتھ کو یوں لے جاتے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا. آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ یوں کرتے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا. نبی نے فرمایا ہاں چچا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا.
حلیمہ کہتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں جھولے میں سلا کر میں تو اپنے کام کاج میں لگ جاتی، وہ جھولا اپنے آپ سارا دن جھولتا رہتا تھا، سارا دن اپنے آپ ہی جھولتا رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، خدا کے فرشتے آ کر جھولا جھولتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہی، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ دیکھا ہوگا نا تم نے، اسکول بھیجنے سے پہلے بچے کو ماں تیار کرتی ہے، تو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے بچوں کو مائیں تیار کرتی ہی، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ نبی اگر سرما نہ بھی لگائیں آنکھیں سرمگی نظر آتی ہے۔ سفر میں دیکھا معبد نے، جب ابو معبد پلٹ کے آیا اور کہا کہ آج گھر میں خوشبو کیسی، آج میری جھونپڑی کٹیا میں خوشبو کیوں ہے، آج گھر کا ہر برتن دودھ سے لبریز کیوں ہے؟ کہا کہ کوئی مبارک آیا تھا، نام نہیں جانتی تھی معبد، کوئی مبارک آیا تھا، یہ نام بھی نبی کا ہے اور یہ معبد نے نام دیا۔ ہمارے نبی کے کئی نام ہیں، یہ ایک نام مبارک بھی ہے کہ کوئی مبارک یعنی برکتوں والا آیا تھا۔ یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے کہ اسی بوڑھی بکری جو کئی سالوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی، یہ تو بوڑھی ہو چکی تھی، ایک قطرہ بھی محال تھا، لیکن اس مبارک برکت والے کا ہاتھ اس کی پشت پہ آیا، میرے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ کہا وہ کون تھا؟ کہا وہ تو مبارک تھا۔ مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ وہ چاند تھا جو تھوڑی دیر کے لیے میری کٹیا میں آیا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے میری کٹیا میں آیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے میں نے حسین دیکھا، میں نے حسین دیکھا، میں نے نازنین دیکھا، میں نے بہترین دیکھا، میں نے موٹی آنکھوں والا دیکھا، میں نے لمبی پلکوں والا دیکھا، میں نے سرخ آنکھوں والا دیکھا، میں نے شرمیلی آنکھوں والا دیکھا، میں نے سریلی آنکھوں والا دیکھا، میں نے سرمگی آنکھوں والا دیکھا، میں نے لال ڈوروں والی آنکھوں والا دیکھا۔ یہ معبد نے کہا تھا تو میرے نبی سرما نہ بھی لگائیں تو آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں۔ حدیثوں میں ہے مانگ کبھی کبھار نکالتے تھے، اور جب نکالتے تھے تو میرے نوجوانوں بیچ میں نکالتے تھے اور اکثر اپنے آپ مانگ نکل آتی تھی، بالوں کو یوں پیچھے کرتے اور مانگ اپنے آپ نکل آتی تھی۔ اسی لیے عطا اللہ شاہ بخاری کہہ بیٹھا کہ جب میں حدیثوں میں غور کرتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی بھی خدا خود کرتا ہوگا، کنگھی بھی خدا